برسوں کا بھروسہ الوان پینٹس، جہاں لگ جائے وہاں کوئی اور نہ ٹک پائے. ملٹی کلر رینج، اسموتھ فنش، ڈیوریبل ریزلٹ، فائن سلک سیمی پلاسٹک ایملشن، ٹاپ کوٹ ویدر شیلڈ، سنتھیٹک انیمل، ہائی اسپارکل میٹالک، واٹر میٹ اسٹین فری. تو سجائیے اپنی دنیا الوان پینٹس کے رنگوں سے. الوان پینٹس، ہیلدی ہوم پینٹ. شالیمار ڈویژن مسائل کا گڑھ بن گیا. 80 سالہ بزرگ شہری ایکسین عبداللہ شبیر کے پاس چکر لگانے پر مجبور. مزید جانتے ہیں کامران علی سے. جی کامران علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. آج بالکل وابڈا کا شالیمار ڈویژن جو ہے وہ ملسالستان بن گیا ہے اور کنزیومرز کی جو ہے وہ بالکل فریاد نہیں سنی جا رہی. ہمارے ساتھ 80 سالہ بزرگ شہری موجود ہیں جو کہ کل بھی سارا دن بیٹھے رہے مگر ایکسین سے ملاقات نہ ہو سکی. آج بھی 2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ایکسین صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ان کی نہیں ہو سکی. ناظرین، عبداللہ شبیر یہاں پر جو ہے وہ ایکسین کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ بابا جی کا کیا مسئلہ. جی بابا جی، کیا مسئلہ ہوا؟ آپ کل بھی آئے تھے؟ کل بھی آئے. کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بل زیادہ پایا ہے. آپ کل کتنی دیر بیٹھے رہے ہیں؟ 3 گھنٹے کل بیٹھا. آج 2.5 گھنٹے ہونے آج بیٹھے ہوئے. تو آپ کو سٹاف کیا کہتا ہے؟ تو آ رہے بس یہی آ رہے ہیں. آئے ہیں کوئی؟ نہیں، ابھی تک آئے نہیں. میٹنگ میں بیٹھے. کوئی امید ہے ان کے آنے کی؟ دیکھو اللہ جانتا ہے. ناظرین، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایکسین صاحب جو ہے وہ اپنی سیٹ پر کب آئیں گے. اور کنزیومر کا یہ کہنا ہے کہ میں کل بھی آیا تھا. اس سے پہلے بھی ہمیں ایک عورت سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا میں کل صبح 9 سے 5 بجے تک جو ہے وہ ایکسین صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھی رہی مگر وہ نہیں ہے. اور نہ ہی انتظامیہ نے اور جو دیگر افسران ہیں وہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ایکسین صاحب جو ہے وہ اپنے دفتر میں کب آئیں گے. جی، سعودی عرب سے وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ریاض ریجن کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے مشرقی وسطی اور مذہبی ہم آہنگی مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی نے اعزاز میں عشائیہ کی تقریب کا انعقاد. مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لازوال اور مثالی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ سعودی عرب سے ان تعلقات کو نئی جہت ملے گی. انہوں نے کہا تمام پاکستانیوں کے دل عرض حرمین شریفین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پی ٹی آئی ریاض ریجن کے صدر تاج محمد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حالیہ دورہ سعودی عرب سے پاکستان کی معاشی حالات میں بہتری آئے گی. انہوں نے کہا سعودی عرب امت مسلمہ کی وحدت کا اتحاد کا حقیقی مرکز ہے. تقریب سے ارشد مندوخیل، عامر بشیر، وسیم خان، زبیر بلوچ، قیوم افضل اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب سے پاکستانی عوام کو ناقابل فراموش ثمرات حاصل ہوں گے. سیالکوٹ سے یونس گجر کی رپورٹ کے مطابق سرکل سمبڑیال میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا. بلا ناغہ سرکل سمبڑیال میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئیں. چوروں نے غریب محنت کش کا روزگار چھین لیا. چور گلی میں کھڑا لوڈر رکشہ لے کر رفو چکر ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج 44 نیوز کو موصول. سی سی ٹی وی فوٹیج میں 2 چور لوڈر رکشے کو لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. 4 روز گزر جانے کے باوجود بھی پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا. سمبڑیال سے یونس گجر کی رپورٹ کے مطابق سمبڑیال میاں آٹوز پر ڈکیتی کی واردات. 5 نامعلوم مسلح ڈاکو 4 لاکھ نقدی اور موبائل لوٹ کر فرار. ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 44 نیوز کو موصول. سی ٹی وی فوٹیج میں 5 مسلح ڈاکو کو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آتے اور اسلحے کے زور پر ڈکیتی کی واردات کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح دکاندار سے اسلحے کے زور پر ڈکیتی کی. 5 میں سے 3 شلوار قمیض اور 2 ڈاکو ٹراؤزر شرٹس میں ملبوس تھے. ڈاکو نے موقع پر موجود انچارج واٹر سپلائی میونسپل کمیٹی کو بھی نقدی، اے ٹی ایم اور گاڑی کے کاغذات سے محروم کر دیا. ایک ڈاکو نے واردات کے بعد جاتے ہوئے ایل سی ڈی کو ڈی وی آر سمجھ کر توڑ دیا. ماڈل تھانہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. پرنس الطاف حسین کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین گلوبل ولاز میاں محمد ارشد، ڈائریکٹر شیخ رضی اللہ نے کہا کہ سیرت النبی انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میلاد بنانے پر تو خوب زور ہے مگر اکثر مسلمانوں کی زندگیاں سیرت النبی کی پیروی سے کوسوں میل دور ہیں. یہ بات چیئرمین گلوبل ولاز میاں محمد ارشد، ڈائریکٹر شیخ رضی اللہ نے اپنے ہیڈ آفس گلوبل ولاز ہاؤسنگ تھیم نور شاہ روڈ نزد ڈی ایچ یو ہسپتال ساہیوال میں ایک مشترکہ بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہی انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کا راز مثمر ہے. ایمان والا مومن نہ کمزور ہوتا ہے اور نہ ہی بزدل.
دن بدن ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم بحیثیت قوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہم دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، لیکن اگر مسلمانوں کا زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا، آقا و ملک کی توہین کی جائے گی، تو دین اسلام کی مسلمانوں کو ویسے ہی جہاد مقدس پر عمل کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ کوٹ ادو سے رانا محمد صدیق کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما میاں امجد عباس قریشی، سابق چیئرمین سینٹ کمیٹی خوراک کی وزارت چودھری احسان الحق، سابق ایم پی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی، امیدوار ایم پی حلقہ کوٹ ادو نے اپنے شہر میں مشترکہ میڈیا بیان میں کہا کہ اپنے قائد شریک چیئرمین سابق صدر مملکت محمد آصف علی زرداری، چیئرمین اور قائد پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر اس تبدیلی سرکار کی پیدا کردہ مہنگائی کے خلاف ہر ضلع اور تحصیل میں احتجاجی جلوس نکالے جائیں گے۔ اس وقت مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ دہاڑی دار مزدور، قریب تمام سفید پوش طبقہ پریشان حال ہو چکے ہیں۔ عوام پر بہت زیادہ مہنگائی مسلط کر دی گئی، مہنگائی کو روکنے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا۔ آٹا، گھی، چینی، دالیں، دیگر اشیاء خوردونوش میں بے انتہا اضافے کے ساتھ بجلی، گیس، ڈیزل، پیٹرول بہت مہنگے ہو چکے۔ اب غریب عوام، سفید پوش انسان کے لیے بچوں کی تعلیم کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ساہیوال سے پرنس الطاف حسین کی رپورٹ کے مطابق ثنا نواب کیس کی حقیقت منظر عام پر آ گئی۔ ایم پی ملک ارشد گاؤں 84-5L کے نمبرداروں اور دیگر کے بیان۔ تفصیلات کے مطابق 30/6/2021 کو تھانہ فتح شیر میں نواب نامی شخص نے عمران، فتیانہ، سکندر وغیرہ پر بجرم 324 کے تحت مقدمہ نمبر 250-21 درج کروایا، جس میں پولیس کی تفتیش کے مطابق ملزمان بے گناہ ثابت ہوئے اور موقع ان کی موجودگی ثابت نہ ہو سکی۔ مدعی فروخت، جو کہ بے بنیاد خبروں کے ذریعے مقامی ایم پی ارشد ملک اور سکندر وغیرہ کو بلیک میل کر کے بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم پی محمد ارشد ملک اور گاؤں کے نمبردار محمد سرور، معشوق علی اور دیگر لوگوں نے اپنے موقف میں بتایا کہ نواب، جو کہ کباغ خانے چلاتا ہے اور اس کے خلاف کراچی اور دیگر شہروں میں بلیک میلنگ کے علاوہ مختلف مقدمات بھی درج ہیں۔ مزید کہا، اس مقدمے میں کوئی سچائی نہیں بلکہ عمران اور سکندر وغیرہ بالکل بے گناہ ہیں اور اس جھوٹے مقدمے میں ایم پی محمد ارشد ملک کے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور بے گناہ لوگوں کی حمایت اور جن کو پولیس نے بے گناہ کیا۔ اور جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے تو اللہ کا شکر ہے، یہ میرا پبلک آفس ہے۔ یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس عوام کی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے میں عوامی نمائندہ ہوں۔ میرے پاس وہ آئے اور میں نے سکندر کو اور مار بشیر فتیانہ صاحب کو، چونکہ میرا وہاں پہ میرا بہت زیادہ تعلق ہے 84 میں، میری وہاں پہ زمین بھی ہے، اور میں نے جب وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ کارروائی ہو گئی ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بے گناہ کے ساتھ تو اور مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے، اور یہ بالکل بے گناہ لوگ ہیں۔ پولیس کے مطابق، میں تو کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو پولیس کہہ رہی ہے، اور یہ جو میڈیکو لیگل ہے اس کے مطابق یہ فیبریکیٹڈ فائل، اور پولیس کے مطابق وہ بے گناہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو میں نے کوئی غلط کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور چونکہ میں اسی وسیب سے میرا تعلق ہے اور اسی گاؤں سے میرا بھی تعلق ہے، تو میں نے یہ بالکل جو اکارڈنگ ٹو میرٹ ہے وہ میں نے وہ کام کیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاملات جو بے گناہ اور مظلوم ہیں، جن کی کوئی نہیں سنتا، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ ہر وقت اویلیبل ہوں۔ تھینک یو۔